حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ آج 11 ربیع الاول جمعہ کے دن جو مرد یا عورت لمبی زندگی حاصل کرنے والی یہ ایک تسبیح کر لیتا ہے 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری اسے لگ گئی ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی، جان نہیں چھوڑ رہی، تو آج 11 ربیع الاول جمعہ کے دن اس تسبیح کو پڑھنے کی برکت سے اس کی وہ موذی بیماری جاتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نور کی بارشیں اترتی ہیں، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب اور سب سے عظیم نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس بھیجی اور انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن جان لیجئے کہ اس بابرکت مہینے کی ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ خاص طور سے 10، 11 اور 12 ربیع الاول ایسے ایام ہیں جن کے متعلق بزرگان دین اور اولیاء کرام نے کئی روحانی راز بیان فرمائے۔ یہ دن صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ انسان کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور بے شمار دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ ان دنوں میں پڑھی جانے والی ایک خاص تسبیح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ انسان کی عمر کو بڑھانے والی تسبیح ہے۔ روایت میں بیان ہے کہ جو مسلمان ان خاص دنوں میں خلوص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس پر رزق اور دولت کی ایسی بارش فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کے کسی بھی دن آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 اور 12 ربیع الاول کو خاص طور سے اس تسبیح کا اہتمام ضرور کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اکثر بزرگان دین ہر جمعہ کی رات یا پھر جمعہ والے دن اس تسبیح کو باقاعدگی سے پڑھا کرتے، لہٰذا آج 11 ربیع الاول جمعہ کے دن اس تسبیح کو ضرور پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہر جمعہ کے دن اس تسبیح کو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ دن بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور 11 اور 12 ربیع الاول کو یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں اس تسبیح سے استفادہ حاصل کر لیں۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے نے بھی یہ تسبیح کر لی اور اسے اس کی بیماری سے نجات مل گئی تو سوچیں کہ آپ کے لیے کتنے زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہوگی۔ قیامت کے دن جب انسان اپنی بخشش کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تو اس دن آپ کی یہ نیکی آپ کو کتنا فائدہ دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو ہر طرح کی عافیت مل جاتی ہے، اور یاد رہے کہ عافیت ایک بیش قیمتی چیز ہے۔ اس کے بہت سے معنی علماء کرام نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہر طرح کی بیماری سے حفاظت ہے، ایک معنی گناہوں سے بخشش ہے، جبکہ ایک معنی قیامت کے دن جہنم سے آزادی بھی ہے۔ بہرحال ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے عافیت سے مراد ہر طرح کی بیماری سے پاک اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی ہے، جسے انسان اللہ کی رضا والے کاموں میں گزار سکے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت ہو یا صحت، عزت ہو یا سکون، ہر چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ بندہ جب اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس کے کلمات پڑھتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ ربیع الاول کے ان خاص دنوں میں لمبی عمر والی یہ تسبیح پڑھنے کی حقیقت بھی اسی بات کا ہی ایک مظہر ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اللہ کے اسماء مبارکہ کی وہ برکتیں چھپی ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جب کوئی مسلمان دل کی گہرائی اور کامل یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے
تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 11 ربیع الاول جمعہ اور 12 ربیع الاول ہفتہ والا دن، یہ 2 دن ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم دن ہیں۔ یہ وہ دن ہے جسے اہل محبت ربیع الاول کی برکتوں میں سب سے روشن چراغ سمجھتے ہیں، دلوں میں عظمت کی شمع فروزاں ہے، زبانوں پر درود و سلام ہیں، اور روحیں اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے معطر ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ برصغیر و عالم اسلام کے تمام حلقوں میں 12 ربیع الاول کو اظہار مسرت و تعظیم کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ولادت مبارک کے اوقات میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات سیر میں ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جس نے مکہ کے گھروں کو روشن کر دیا، اور اس کی تابانی میں شام کے محلات تک نظر آنے لگے۔ جانو کہ جس نور کا ظہور ہوا وہ نور ہدایت تھا، جو ظلمتوں کے پردوں کو چیر کر نگاہ و نگاہ داشت دونوں کو روشن کرتا ہے۔ صوفیانہ ادب میں اسی نور کو دلوں کے کلوں پر چڑھنے والی پہلی صبح کہا گیا، ایک ایسی صبح جس کے بعد جاہلیت کے اندھیرے سہم کھا گئے، بتوں کے چہروں سے رونق گم ہو گئی، اور لفظ الہ کے معنی خالص ہو کر اللہ کے نام پر جمع ہونے لگے۔ سیر کی متعدد کتابیں بتاتی ہیں کہ اس مبارک ساتھ میں فارس کے دارالسلطنت میں ایک ہیولہ برپا ہوا۔ کسرا کے وہ 14 کنگرے یا شرفے جن کی طوالت پر شاہان عجم کو ناز تھا، جھک گئے یا ٹوٹ پڑے۔ اس واقعے کی تفصیل مختلف الفاظ میں مروی ہے، لیکن علامت ایک ہے، جس سلطنت کا مغرور دل آتش قدوں کی حرارت پر دھڑکتا تھا، اس پر ایک خاموش صدمہ آیا۔ آگ جسے کہا جاتا تھا کہ 1000 سال سے بجھی نہیں، وہ ایک ساعت میں بجھ گئی۔ ساوا یا ساواہ کے مشہور جھیل جو سیلوں سے لبریز رہتی تھی، خشک ہو گئی۔ اگرچہ مورخوں نے ان واقعات کی تاریخی درج بندی میں مختلف رائے دی ہیں، مگر عقلاء نے پیغام اس سے یہی لیا کہ ولادت رحمت کے ساتھ باطل نظاموں کے ستون ہل جاتے ہیں۔ یہ دراصل تقدیر کی دستک تھی جو کسرا کی دیواروں پر لگی، گویا کہا جا رہا ہو کہ اب سلطنت اخلاق کی باری ہے اور عدالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم برپا ہونے کو ہے۔ ایک اور مشہور مقولہ یہ ہے کہ جزیرہ عرب میں اس رات شہاب ثاقب کی رم جھم بڑھ گئی اور جنات و شیاطین کا آسمانی راستہ تنگ کر دیا گیا۔ بعد ازاں جب نبوت کا اعلان ہوا تو یہی حراست السماء یعنی آسمانوں کی حفاظت مزید سخت ہو گئی، اور قرآن نے اس حقیقت کو یوں سمیٹا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ ہم یعنی جن پہلے آسمان کے کناروں پر سن گن لینے کی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے اسے لپکنے والا ستارہ یعنی شہاب تیار ملتا ہے۔ اہل روایت نے اس رد شیاطین کو یوم ولادت ہی سے جوڑا، اور بعض نے اسے بعثت کے بعد کی شدت سے تعبیر کیا۔ دونوں صورتوں میں مدعا ایک ہے، ہدایت کے آفتاب کے طلوع کے ساتھ گواہی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں، اور وہی کے آسمانوں پر امانت کا پہرا گوہر بار ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ میں اس شب کے حوالے سے بھی عجائب منقول ہیں کہ بت ساکت و سرگرداں سے ہو گئے، گویا سجود میں گر پڑے۔ اہل تحقیق نے روایات کے ثبوت پر کلام کیا، مگر اہل محبت نے اسماعیل و ابراہیم کے عہد کا استحضار کیا، وہ عہد جس میں طہارت بیت کا تقاضا تھا۔ اور دیکھو چند ہی سالوں بعد فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا علم بلند کیا تو ان بتوں کے لیے کوئی سہارا نہ بچا۔ جاء الحق وزہق الباطل کی صدا نے انہیں رائیگاں کر دیا۔ پس یوم ولادت کا ذکر دراصل یوم رسالت کے نتیجے کی پیش خبری ہے۔ حق جب آتا ہے تو باطل خود ہموار راستہ بنا کر رخصت ہوتا ہے۔ اس روز مکہ پر ایک نوری روشنی کا ذکر بھی آتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے شام کے محلات تک نظر آئے۔ محققین نے اسے کرامت نظر یا کشفی اشارت سے تعبیر کیا۔ جو بھی تعبیر ہو، اشارہ روشن ہے۔ مکہ سے اٹھنے والا نور شام بلکہ عالم کے ہر گوشے تک پہنچنے والا تھا۔ یہی نور بعد میں صدیق کے دل میں ثبات بنا۔
فاروق کے بازو میں قوت، عثمان کی حیا میں حسن اور علی کے علم میں فصل، یہی نور بلال کی آواز میں اذان ہوا اور سہیل و خباب کے صبر میں امتحان، یہ نور اصحاب صفا کی محنت میں عرق بن کر چمکا اور امہات المومنین کے وقار میں زینت بن کر اترا۔ گویا یوم ولادت ایک نقشہ راہ تھا جس میں عالم کے نقوش پہلے سے کھینچے جا چکے تھے۔ فارس کے آتش قدوں میں مستقل جلتی آگ کا بجھ جانا بھی اسی روز کی علامت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ کسی نے کہا آگ جو 1000 برس سے مسلسل تھی اس سائد خاموش ہو گئی۔ یہاں حقیقت سے زیادہ حکمت اہم ہے۔ آگ جو تکبر، تسلط اور استکبار کی علامت تھی اس کے اترانے کے دن پورے ہوئے۔ اب رحمت کے چراغ جلنا تھے، ایسے چراغ جو دلوں میں سکینہ اور شہروں میں عدل بانٹیں۔ اسی طرح جھیل ساوا کا خشک ہونا زلزلہ زمان کی مثال بن گیا۔ کائنات گویا اعلان کر رہی تھی کہ اب ترازو بدلے گا، قوت کی جگہ قسط کبریٰ کی جگہ کلمہ توحید۔ سیر کے الفاظ یہ بھی سناتے ہیں کہ اس روز ابلیس نے نوحہ کیا، اگرچہ اسناد پر اہل علم نے گفتگو کی، مگر معنی واضح ہے کہ نور جب آتا ہے تو ظلمات کے تاج اترتے ہیں، باطل کی دہشت دھویں کی طرح چھٹ جاتی ہے۔ شیطان کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہی تھا کہ اب انسان کے سامنے اتباع محمد کی سیدھی راہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا گوئی کی قبولیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ زمین کے پاک کیے جانے کی تعبیر بھی روایات میں ملتی ہیں۔ شرک کی نجاست رفتہ رفتہ زائل ہو گئی، حلال و حرام کی حدود قائم ہوں گی، صفائی، طہارت، حیا اور عدالت کو معیار بنایا جائے گا۔ یہ سب یوم ولادت کے بشارت نامے تھے۔ آسمان کی طرف جانے والے جن جب رد ہونے لگے تو وحی کی امانت کی حفاظت کا مطلب تھا کہ اب سچائی کا نزول ہونا ہے، اور جب صدق اترتا ہے تو زمین کے معیار بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ سود کے دھندے بے نامراد، بے امانت دل شرمندہ اور ظلم کے قانون بے اثر، یہ سب واقعات اور اشارات ہمیں ایک بڑے حقیقت نامے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک گھر میں ایک بچے کے آنے کا نام نہیں، یہ زمانے کے محور کا بدل جانا ہے۔ جب رحمت مرکز میں آتی ہے تو قوت کی تعریف بدل جاتی ہے۔ قوت اب ظلم نہیں عدل ہے، غلبہ اب جبر نہیں خدمت ہے، سروری اب اترانے کا نام نہیں عاجزی کا حسن ہے۔ یہ تحویل ہی وہ بڑا معجزہ ہے جو 12 ربیع الاول کے ذکر میں جھل ملاتا ہے۔ اہل سیر نے شام کے محلات کے دکھنے کو علامت اشراق کہا، یعنی پیغام یہ تھا کہ جو حق مکہ میں جگمگایا وہ شام، یمن، حبشہ، مصر، روم، فارس، ہند ہر طرف پھیلے گا۔ چند دہائیوں میں یہ اشراق فعل بن گیا۔ بدر کے میدان میں قوت دل، احد میں وفاداری، خندق میں حکمت، حدیبیہ میں صبر، فتح مکہ میں عفو، یہ سب اس نور کے ثمرات تھے جس کا اشارہ یوم ولادت پر ہوا تھا۔ محبت کے بیان میں جو اشارات نقل ہوئے وہ دل کو خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی حسن نیت ایسی ذکر گوئی کو قبولیت کا حکم دلاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا ذکر اگر ہمیں سنت کی اتباع، اخلاق کی ترجیح، رحم، امانت اور انصاف کی اقدار کی طرف لے آئے تو یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ذکر سے ذکرہ بنے اور محبت سے اطاعت۔ تصور کرو اس لمحے کا جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ نور دیکھا۔ اب اپنے دل سے پوچھو کہ تمہاری مجلس میں آج کون سا نور اتر رہا ہے؟ کیا جھوٹ کی سردی ٹوٹ رہی ہے؟ کیا عیب چھپانے کی جگہ عیب چھوڑنے کا دین دل میں جاگزیں ہو رہا ہے؟ کیا تکبر کے آتش کدے بجھ رہے ہیں؟ کیا کسرے نفسانیت کے شرفے گر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو سمجھ لو کہ یوم ولادت کی برکت آج بھی جاری ہے۔ اس نور کے مخاطبین آج بھی ہم ہیں۔ اس رحمت کے سایہ دار درخت کے سائے میں آج بھی ہماری پیاس بجھ سکتی ہے۔ ہمیں اس یاد کی تعظیم یوں کرنی چاہیے کہ درود و سلام کو زبان کا ورد بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور سنت کو زندگی کا کرینہ۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، مساکین پر رحم کریں، امانت میں خیانت نہ ہونے دیں، گالی کی جگہ دعا کو رواج دیں، مہمان کو مسکراہٹ دیں، صفائی کو ایمان کا شعبہ سمجھیں، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہیں، محروم کو سہارا بنیں اور اختلاف کو اخلاق سے نبھائیں۔
یوں 12 ربیع الاول محض چراغاں نہیں رہے گا بلکہ چراغ اصلاح بنے گا، جس سے گھر، گلی، بازار، دفتر اور دل سب روشن ہوں گے۔ ناظرین، اس 12 ربیع الاول پر اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ رحمت کے خزینے ابل رہے ہیں، اللہ کا نور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کوئی جو میری رحمت کے سمندر میں سے کچھ قطرے اپنی زندگی میں شامل کر لے؟ ہے کوئی جو میری یہ تسبیح پڑھ کر اپنے دل اور دماغ کو معطر کر لے، اپنے جسم کو بیماریوں سے پاک کر لے، اپنے لیے پورے 100 سال کی عافیت حاصل کر لے؟ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آج کی تسبیح کی جانب چلتے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ برکت والے اور رحمت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح میں بہت زیادہ طاقت اور شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو لیکن اسے شفا نہ مل رہی ہو تو یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کی لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام کی کرنی ہے، اور وہ نام ہے یا شافعی یعنی اے شفا دینے والے رب۔ اس کی بھی مکمل ایک تسبیح کرنے کے بعد یعنی 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربی زدنی عمرن مع الطاعت والصحت۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ میری عمر عبادت اور صحت کے ساتھ بڑھا دے۔ اس دعا کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ لیکن یاد رہے کہ آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے 3، 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھا تھا تو اب آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس وظیفے اور اس عمل کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اور اس بات کا مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے کہ اب اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بس ضرور میری عمر کو بڑھا دیں گے اور مجھے صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہ عمل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ وسوسے موجود رہیں گے کہ نہ جانے میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں، اور نہ جانے میری عمر بڑھے گی یا نہیں، اور نہ جانے میری بیماری ٹھیک ہوگی یا نہیں، اگر اس طرح کے وسوسے رکھ کر یہ عمل کریں گے تو پھر اس عمل کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج 11 ربیع الاول جمعہ کا بابرکت دن ہے، آج یہ تسبیح لازمی کریں، پھر کل 12 ربیع الاول ہفتے کے دن بھی یہ تسبیح ضرور کریں، اور پھر جب آپ چاہیں اس عمل کو ہفتے یا مہینے میں ایک بار ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی دیرینہ بیماری اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے،
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں درخواست ہے کہ اللہ کا نام یا شافی نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔